میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے جد الانبیاء موحد اعظم مشہور بت شکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کچھ جمعوں سے چل رہا ہے۔ آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق عرض کروں گا۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کی رعایا نے آگ کے اندر پھینکا اور یہ کہہ کر پھینکا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ہزاروں خدا طاقتور ہیں یا تیرا ایک خدا طاقتور ہے۔ جب کوئی براہ راست اللہ کی طاقت کو اور اس کی قدرت کو چیلنج کرے تو حق تعالیٰ بھی پھر براہ راست ہی جواب دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے اور حق تعالیٰ نے آگ کو ہی براہ راست حکم دے دیا کہ میرے خلیل کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ یہ خلیل کو جلانا چاہتے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں، تو اس کی راحت کا سبب بن جا۔ میرے محترم سامعین، اسباب کچھ نہیں، مسبب الاسباب پہ نظر رکھیں۔ وہ جب چاہتے ہیں تو ہماری تکلیفوں کی جگہ سے راحت پیدا کر دیتے ہیں، اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو راحتوں کی جگہ سے تکلیفیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو راضی رکھیں اور اس کی فکر کریں، اور یہی سبق ہے ان واقعات کا۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کی تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں مخلوق کو کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہونے دوں گا۔ ہم نے خدا کو ناراض کر کے برادری کو راضی کرنے کی کوشش کی تو کیا آپ کی برادریاں آپ سے راضی ہیں؟ جس سے پوچھ لیں، آپ دعویٰ کریں گے ہم نے برادری کے لیے یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، فلاں کیا، فلاں کیا۔ اس کے باوجود آج کے اس دور میں ایک بندہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا میری ساری برادری میرے سے راضی ہے۔ کیوں جی کہہ سکتا ہے؟ اور یہ نجومیوں کے پاس، عاملوں کے پاس، ٹھگوں کے پاس یہی تو پہلا ہتھیار ہے۔ تیرے رشتہ دار بڑے تیرے خلاف ہیں۔ کیوں جی؟ اچھا آپ مجھے بتائیں، حضور کے رشتہ دار حضور کے خلاف نہیں تھے؟ ہیں؟ پھر آپ کس بات کی مولی ہیں؟ دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جس کے رشتہ دار اس کے خلاف نہ ہوں۔ اور یہ عربی کا مقولہ ہے الاقارب کالعقارب، یہ رشتہ دار بچھوؤں کی مانند ہیں، اور بچھو کا کام کیا ہے؟ ڈسنا۔ احسان کرو تب بھی ڈسیں گے، پیچھے ہٹو تب بھی ڈسیں گے، ساتھ ہو تب بھی ڈسیں گے۔ یہ فطرت ہے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے ڈسنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہانی تو ختم ہو گئی، ابراہیم تو محفوظ ہو گئے، لیکن برادری کچھ غلط سمجھی۔ حق تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جلدی جاؤ، طاقت سے جاؤ، میرا خلیل زمین پہ نہ گرنے پائے، تمہاری
گود کے اندر آ جائیں، پروں میں اپنی آغوش میں لے لو۔ کپڑے اتار لیے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھا کہ بھاگ نہ سکیں، کئی دن آگ جلائی نکل نہ سکیں۔ خلیل فرماتے ہیں کہ بس وہ رسی جلی، میں کھل گیا لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اور جبریل امین جنت سے ایک قمیص لے کر آئے، جنت کا لباس لے کر آئے، جنت سے ایک مسند لے کر آئے جہاں پر خلیل کو بٹھایا اور وہ قمیص پہنائی، اور یہ جو گلاب کا پھول ہے چاروں طرف اس کی باڑ لگا دی۔ یہ گلاب کا پھول جنت کا پھول ہے، اور یہ جو اس کی خوشبو ہے یہ حضور کے پسینے سے لی گئی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو پسینہ آتا، حضرات صحابہ کرام فرماتے مجلس میں ایسے خوشبو پھیل جاتی جیسے کسی نے گلاب کے پھول بکھیر دیے ہیں۔ ہم پہچان جاتے کہ حضور کو پسینہ آ گیا۔ تو یہ حضور کے دادا ابراہیم کو جنت سے ملا ہے پھول۔ اور یہ جو قمیص ہے یہ بھی چلی پھر نسل در نسل۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گئے تو یہی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھیں چلی گئیں، یوسف علیہ السلام نے جب قمیص مصر سے روانہ کی، ابا کے سر کے اوپر ڈال دیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ علی ارتد بصیرا۔ یہ وہی قمیص ہے جو جنت سے آئی، ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی اور پھر نسل در نسل نبیوں کے اندر چلی۔ یعقوب علیہ السلام کے اوپر جب وہ قمیص رکھی گئی تو آنکھوں کی بینائی فوراً واپس لوٹ آئی۔ تو خلیل کو جنت کا لباس پہنایا گیا۔ حق تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ اگر وہ آگ کو جلانے کی طاقت دے سکتا ہے تو یہ طاقت واپس بھی لے سکتا ہے۔ پانی میں ڈبونے کی طاقت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کو ڈبونے کا حکم نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ گھوڑوں سمیت چلے ہیں پانی کے اوپر، کیونکہ حق تعالیٰ جس چیز کی طاقت دی ہے اس طاقت کو واپس لینے پر بھی قادر ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں مزے سے بیٹھے ہیں۔ اللہ والے یہی تو کہتے ہیں، جب آپ کسی اللہ والے سے جڑ جائیں گے اور اس کی صحبت سے، اس کی تربیت سے مولا کو دل میں بسا لیں گے، اللہ تمہارے دلوں کو بھی غم پروف بنا دیں گے۔ دائیں بائیں آگ جلے گی دنیا کی، حوادثات کی، پریشانیوں کی، تکلیفوں کی، لیکن فرمایا تمہارا دل غم پروف رہے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے آگے پیچھے آگ جل رہی ہے، جلے، مگر خلیل مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعضوں نے 7 دن لکھا، بعضوں نے چند دن لکھا، بعضوں نے جتنے دن بھی لکھا، آگ میں رہے۔ اور ایک دن نمرود بلند بلڈنگ کے اوپر چڑھا اور اس نے اوپر سے دیکھا، اس کے ذہن میں تھا خلیل تو جل گیا ہوگا، بات ختم ہو گئی، لیکن وہ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت مسند کے اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی بندہ ساتھ بیٹھا ہے، اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور چاروں طرف پھولوں کی باڑ بھی لگی ہوئی ہے، اور ہم نے تو بے لباس پھینکا تھا، لباس بھی پہنا ہوا ہے، اور سامنے رنگ برنگی کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ میرے محترم سامعین، طاقت کا کام ہے آگ جلانا اور صداقت کا کام ہے اس کا مقابلہ کرنا۔
طاقت ہمیشہ یہی کچھ کرتی آئی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کے کہنے لگا خلیل زندہ ہو؟ کہنے لگا الحمدللہ اللہ کے فضل سے زندہ ہو۔ باتیں کرنے لگا، یہ لباس کہاں سے آیا؟ ہمیں اسی نے دیا ہے جس کے لیے سارے زمانے سے لڑائی کی ہے۔ ارے یہ تیرے ارد گرد پھول ہیں، یہ پھول بھی میں نے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں، پوری دنیا میں اس کی بادشاہت تھی۔ اس نے کہا میری تو سلطنت میں بھی یہ پھول نہیں ہے، ساری دنیا کے پھول میرے پاس ہے، یہ نہیں ہے، یہ پھول بھی بڑا عجیب ہے، اور یہ ایک بندہ بھی تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ اس نے کہا یہ وہی منظر ہے جو میں نے تجھے کہا تھا، ہاں وہ ایک ہے ساری کائنات کا مالک، اور تو نے مجھے چیلنج کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے ہزاروں خدا طاقتور ہیں یا تیرا ایک خدا طاقتور ہے؟ کہنے لگا خلیل یہ بات تو سچی ہے کہ تیرا ایک خدا سب سے طاقتور ہے، مان گیا ہوں میں اس کی طاقت کو۔ اور اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا خلیل میں تیرے رب کی طاقت کو بھی مان گیا ہوں اور تیرے رب کی تیرے ساتھ دوستی کو بھی مان گیا ہوں، اگر تو نے قربانی دی ہے تو اس نے بھی وفا کی حد کر دی ہے۔ پھر کہنے لگا تم یہاں سے باہر آ سکتے ہو؟ آ سکتا ہوں، وہ تیرا پابند تھوڑی ہوں، جب چاہوں گا آ جاؤں گا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آگ سے باہر نکلنے لگے، آگ جل رہی ہے، خلیل چل رہے، کچھ بھی نہیں۔ باہر آئے تو پیشانی سے پسینہ صاف کیا، والد سامنے ہے، کہنے لگا بیٹا تیرے رب کی بزرگی کو مان گیا ہوں، مان گیا ہوں اس کی طاقت کو، واقعی جس کے لیے تو نے سارے جہان کو چھوڑا، جس کے لیے تو اپنی قوم سے ٹکرایا، جس کے لیے تو بادشاہ وقت سے ٹکرایا، واقعی تیرا جو پروردگار ہے وہ بڑا طاقتور ہے، ہزاروں خدا مل کر بھی وہ نہیں کر سکے جو اس نے تنہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر چند لوگ ایمان لائے، چند لوگ، اور وہ بھی خفیہ، نمرود کا ڈر ہے قتل نہ کر دے، چھپ کر ایمان لائے۔ اس امتحان میں خلیل کامیاب، ابھی یہ امتحان مکمل ہوا، اگلا پرچہ آ گیا۔